نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے ایک لیکچر میں بخاری مسلم کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بخاری مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ چھت کے اوپر سے ایک رسی لٹک رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ رسی کیسی ہے؟ تو آپ سے کہا گیا کہ یہ رسی آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے لٹکا رکھی ہے، اور چونکہ وہ رات کو نماز پڑھتی ہیں تو اس لیے انہوں نے اپنے بالوں کے ساتھ سر کے اوپر جو جوڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس رسی کو باندھ دیتی ہیں تاکہ نماز پڑھتے ہوئے اگر کبھی اونگھ آ جائے، نیند آنے لگے تو اس کے جھٹکے کی وجہ سے آپ کی آنکھ کھل جائے۔ تو انجینئر صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا اور 40 سیکنڈ کے اندر، تقریباً 40 سیکنڈ بنتے ہیں، 40 سیکنڈ کے اندر انجینئر صاحب نے بخاری مسلم پر 5 جھوٹ بولے۔ کتنے جھوٹ بولے؟ 5 جھوٹ۔ پہلے آپ انجینئر صاحب کی زبانی یہ سن لیجئے، اس کے بعد ان کے جھوٹوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام گھر میں انٹر ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ایک چھت سے رسی لٹک رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ رسی کیسی ہے؟ تو بتایا گیا جو آپ کی بیٹی ہے نا زینب، وہ رات کو قیام کرتی ہیں اور اپنا جوڑا اس کے ساتھ باندھ لیں، کیونکہ بعض اوقات نیند کا غلبہ ہوتا ہے نا، تو وہ جب یوں بندہ جھکتا ہے نا تو جب جوڑے کو اس طریقے سے پیچھے سے کھینچ پڑتی ہے تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور پھر وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کھولو رسی، نماز اس وقت تک پڑھو جب تک کہ تمہاری طبیعت تمہارا ساتھ دیتی ہے۔ یعنی اپنے اوپر اس طرح کی مشقت ڈالنا، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کو۔ جی ناظرین، تو آپ نے سن لیا انجینئر صاحب نے سب سے پہلا جھوٹ کیا بولا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں انٹر ہوئے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام گھر میں انٹر ہوئے۔ حالانکہ نہ تو بخاری میں ہے گھر میں تشریف لائے، نہ ہی مسلم میں ہے تشریف لائے، بلکہ مسلم شریف کے اندر تو حضرت انس بن مالک جو اس حدیث کے راوی ہیں ان کے الفاظ ہیں مسلم شریف کے اندر، داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجدہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بخاری شریف کا جو سکین یا سکرین شاٹس انہوں نے سکرین پر انجینئر صاحب نے لگایا ہوا ہے، اس کے اندر بھی جو اردو ترجمہ ہے اس میں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے مسجد میں۔ تو عجیب بات ہے، انجینئر صاحب کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے یا گھر میں تشریف لائے۔ تو یہ انجینئر صاحب کا پہلا جھوٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں انٹر ہوئے۔ گھر میں انٹر نہیں ہوئے بلکہ مسجد میں انٹر ہوئے۔ دوسرا جھوٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چھت سے رسی لٹک رہی ہے۔ انجینئر صاحب یہ فرما رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک چھت سے رسی لٹک رہی ہے۔ حالانکہ نہ تو بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا چھت کے اوپر سے رسی لٹک رہی ہے، نہ ہی مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چھت کے اوپر سے یوں رسی لٹک رہی ہے، بلکہ جو بخاری اور مسلم کے اندر حدیث کے الفاظ ہیں وہ یوں ہیں، بین ساریتین، 2 ستونوں کے درمیان، یعنی ایک ستون پھر دوسرا ستون، ان کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے، اور الفاظ ممدودن کے ہیں۔ ممدودن کہتے ہیں بندھی ہوئی، یعنی ایک پلر سے باندھ رکھا ہے ایک سرا اور دوسرا سرا دوسرے پلر سے باندھ رکھا ہے، تو رسی یوں لمبائی میں 2 ستونوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، چھت کے اوپر سے نہیں لٹکی ہوئی۔ ممدودن کا معنی بندھا ہوا ہونا۔ تو محترم انجینئر صاحب کو اتنا بھی علم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چھت سے رسی لٹک رہی ہے، 2 ستونوں کے درمیان رسی بندھی ہوئی ہے۔ تو یہ تحقیق کا حال ہے انجینئر صاحب کا۔ آگے چلتے ہیں۔ تیسرا جھوٹ انجینئر صاحب نے کیا بولا؟ کہتے ہیں کہ جی آپ سے کہا گیا کو عربی میں کہتے ہیں قیلہ، حالانکہ بخاری مسلم کے اندر قیلہ کے الفاظ نہیں ہیں، قالو کے الفاظ ہیں، یعنی کہنے والے صحابہ کرام تھے۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو آپ کی بیٹی ہے نا زینب، کیا کہا؟ صحابہ نے، یعنی انجینئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے کہا جو آپ کی بیٹی ہے نا زینب، تو بتایا گیا جو آپ کی بیٹی ہے نا زینب۔ حالانکہ
نہ تو بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ صحابہ نے کہا آپ کی بیٹی زینب، اور نہ ہی مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی جو زینب ہیں، بلکہ بخاری مسلم کے اندر مطلقاً ایک لفظ ہے لزینبا، کہ یعنی یہ جو رسی ہے دو ستونوں کے درمیان جو بندھی ہوئی ہے یہ زینب کی رسی ہے، لزینبا کے لفظ ہیں۔ اب زینب سے کون سی زینب مراد ہیں؟ صحابیات میں سے 29 صحابیات کا نام زینب تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، کتنی صحابیات؟ ایک کم 30، 29 صحابیات کا نام زینب تھا۔ اب یہاں کون سی زینب مراد ہیں؟ آپ کی صاحبزادی کا نام بھی زینب ہے، اور ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی جو زوجہ محترمہ ہیں، ان کا نام بھی زینب ہے۔ تو جو میں نے تحقیق کی ہے کتب حدیث کے اندر، شروحات کے اندر، اور اسد الغابہ، طبقات ابن سعد اور سیرت کی کتابیں، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہاں جو زینب کا تذکرہ ہے، اس زینب سے مراد ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اس سے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ مراد نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا ورع، آپ کا تقوی، آپ کی نمازوں کی کثرت، آپ کا نوافل پڑھنا، اور آپ کی عبادت کے اندر انہماک، یہ ہر سیرت کی کتاب والے نے ذکر کیا ہے۔ اسد الغابہ والے نے بھی، طبقات ابن سعد والے نے بھی، الاصابہ والے نے بھی، اور سیرت کی جتنی کتابیں ہیں جن کے اندر ازواج مطہرات کا تعارف کرایا گیا ہے، تو جس نے بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا ام المومنین کا، انہوں نے آپ کی نماز، آپ کا ورع، آپ کا تقوی، اس کو لازمی نقل کیا ہے۔ اور صحابہ کرام کا بھی آپ کے خشوع و خضوع کی تعریف کرنا، خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ام المومنین حضرت زینب بنت جحش کی تعریف کرنا، اس کو محدثین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے، بیان کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں زینب سے مراد ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تاہم چونکہ یہ میری تحقیق ہے اور مجھے مکمل یہ علم نہیں ہے کہ واقعی وہی مراد ہیں یا کوئی اور زینب مراد ہیں، لہٰذا اگر انجینئر صاحب کا کوئی فالوور یا کوئی بھی اس میرے کلپ کو سننے والا یہ حوالہ دے دے یا ثبوت دے دے کہ جی یہاں زینب سے کون سی زینب مراد ہیں، تو میں اپنے کلپ کے اندر جو ہے رجوع کر لوں گا اور اس میں ایڈیٹنگ کر کے درست کر دوں گا۔ میری تحقیق یہ ہے کہ یہاں زینب سے مراد ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا مراد ہیں۔ بہرحال انہوں نے جو ہے انجینئر صاحب نے بخاری مسلم پر جھوٹ بولا کہ صحابہ نے کہا آپ کی بیٹی کا تذکرہ نہ تو بخاری میں ہے نہ ہی مسلم میں ہے۔ 3 جھوٹ ہو گئے اس 40 سیکنڈ کے اندر۔ چوتھا جھوٹ کیا ہے؟ چوتھا جھوٹ یہ ہے کہ جی صحابہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی جو صاحبزادی ہیں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنا جوڑا اس کے ساتھ باندھ دیتی ہیں۔ پھر انجینئر صاحب نے یوں جھک کر اور اشارے کے ساتھ اور یوں بنا کر حلیہ بتایا کہ اس طرح جو ہے بال ہوتے تھے اور یوں جوڑے کو رسی کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا اور اپنا جوڑا اس کے ساتھ باندھ لیتا۔ حالانکہ یہ بھی سفید جھوٹ ہے انجینئر صاحب کا۔ صحابہ کرام نے نہ تو بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے کہ صحابہ نے یہ کہا ہو کہ حضرت زینب جو ہے اپنا جوڑا اس کے ساتھ باندھ دیتی ہیں۔ یہ نرا جھوٹ اور الزام ہے بخاری مسلم پر بھی اور صحابہ پر بھی انجینئر صاحب کا۔ آگے چلتے ہیں۔ پانچواں جھوٹ یہ کہا کہ انجینئر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ نہ تو بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے نہ ہی مسلم شریف کے اندر یہ موجود ہے۔ یہ انجینئر صاحب کا بالکل جھوٹ ہے۔ یہ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کو نہیں کہہ رہے، بیٹی تو وہاں موجود ہی نہیں۔ اگر بیٹی موجود ہوتی تو پھر سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام تو صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں، اپنی بیٹی سے نہیں فرما رہے، لہٰذا انجینئر صاحب نے یہ جھوٹ بولا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ 40 سیکنڈ کا ایک کلپ اور اس کے اندر 5 جھوٹ انجینئر صاحب کے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انجینئر صاحب کے علم کا معیار کیا ہے، انجینئر صاحب کی تحقیق کیا ہے، اور بخاری مسلم کی رٹ لگا کر انجینئر صاحب لوگوں کے اندر کس طرح گمراہی پھیلا رہے ہیں، اس کا علم آپ حضرات کو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بولنے کی اور خاص طور پر حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علی الا البلاغ۔